آپ میں ہمت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو چیلنج کرنے کی کہ آپ آزادی صحافت پہ سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ میں ٹوکریوں والوں کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہے. خدا دا واسطہ ہے کوئی اپنے لیے بولو، ساڈے لیے نہیں تھے. میری آج کی پریس کانفرنس کا ایک ہی مقصد ہے، او بھائی اتنا سناٹا کیوں ہے؟ کچھ تو بولو، سانس ہی لے لو اونچی، ہم آپ کے سانس کے ساتھ سانس ملا لیں گے. مریم نواز جن کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں تھا، کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا، سیاسی کہا میں نے، کسی قسم کا حکومتی عہدہ نہیں تھا، نہ وہ کہیں ڈائریکٹر جنرل تھی، نہ وہ ایس اے پی ایم تھی، نہ ایڈوائزر تھی، نہ وہ فیڈرل منسٹر تھی، نہ وہ اسٹیٹ منسٹر تھی، نہ وہ پی ٹی وی کی ہیڈ تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو عزت بخشنی شروع کی اداروں کو اور میڈیا کو، وہ ڈان لیگ سے شروع ہوئی اور اس کے بعد ٹوکریوں میں پہنچ کے ختم ہوئی، اور ابھی یہ جاری ہے، سلسلہ ختم نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا کہ جو پہلی آڈیو آئی مریم صفدر صاحبہ کی، جس کو مان لیا گیا، تینوں آڈیوز کو مان لیا گیا نون لیگ کی طرف سے، پہلی آڈیو آئی جو یہ کہتی ہے کہ اے آر وائی، سما، 92 نیوز جو ہے اور 24 ان کے ایڈز کاٹ دیے جائیں. میرے خیال میں تو یہ آزادی صحافت پہ حملہ تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کسی پریس کلب کو نہیں لگا کہ یہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے، آپ کے پی ایف یو جے کو نہیں لگا، آپ کے پی بی اے کو نہیں لگا، سارے میرے پرا ستو پی کے ستے نے. اس کے بعد دوسری آڈیو آئی، اس میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے جیو ٹی وی اور دنیا ٹی وی ان کے کنٹرول میں ہے، انہوں نے بتایا، اور انہوں نے کہا اب دیکھنا میں کیسے سبق ان کو سکھاتے ہیں ہم لوگ. اب دو باتیں اس میں سے ہو سکتی ہیں، اس آڈیو میں سے. ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ مریم صفدر صاحبہ جھوٹ بول رہی ہو سکتی ہیں خواہ مخواہ کسی کے بارے میں، جیسے میں کلیم کروں کہ آپ میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بس مل کے رپورٹ کریں گے ہم. تو اگر مریم صفدر صاحبہ جھوٹی ہیں تو صحافتی تقاضوں کے مطابق ان چینلز کو فوری طور پر مریم صفدر صاحبہ کو یا تو ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجنا چاہیے تھا، اور چلیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سوسائٹی میں کئی لوگ ایسی بات کر جاتے ہیں تو کم از کم ایک خط لکھنا چاہیے تھا، ایک اوپن لیٹر، کہ آپ ہمارا نام استعمال کر رہی ہیں، ہمارے ادارے آپ کے ساتھ نہیں ملے ہوئے، ہم پاکستان تحریک انصاف پہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں گے، کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ملے ہوئے، ہمیں ڈیفیم مت کیجیے اور اپنی سٹیٹمنٹ واپس لیجیے، کیونکہ وہ مان چکے ہیں کہ ہماری آڈیو ہے. لیکن آج کل ستو ہندے نہیں ہیں، بس ستو پی کے ستے ہیں سارے سردیاں چ بھی. کسی نے جواب نہیں دیا. جیو ٹی وی ایک معتبر ادارہ ہے، دنیا ٹی وی ایک معتبر ادارہ ہے، کسی نے اس پہ بات کرنے کی جسارت نہیں کی. اب رہی صحیح کسر بالکل پوری ہو گئی. وہ محترمہ جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، انہوں نے دیکھیے کس طریقے سے ایک فیڈرل منسٹر ایڈوائزر کو یا منسٹر کو، یا اس ٹائم وہ سینیٹر تھے تو منسٹر تھے، ان کو کیسے لیش ڈال کے پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں، اور وہ جی میں جی کر رہے ہیں، اور ان سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں کہ فلانے کو میں نے ہٹا دیا، فلانے کو لگا دیا. اب اس میں سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی ہے جو لفظ حسن نثار صاحب کے بارے میں بولے گئے. سینئر ہیں، بزرگ ہیں، عمر میں بڑے ہیں. مظہر عباس صاحب ہم پہ بھی تنقید کرتے ہیں، روز کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان ہمیشہ شائستہ رہتی ہے. مجھے ان کے جرنلزم سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں کسی نشے میں ہوں گا میں ایسی بات ان کے بارے میں کہوں گا کہ وہ بھونکتے ہیں. پھر ارشاد بھٹی ابھرتا ہوا ستارہ ہے، میرا دوست ہے، دوستی کے ناطے میں لبرٹی لے جاتا ہوں یہ کہتے ہوئے، لیکن مجھے تھوڑی سی اندر سے خوشی بھی ہوئی ہے کیونکہ وہ دیوار پہ بیٹھ کے بہت اچھل رہا تھا، اس کو یہ بہت یاد آ رہے تھے. تو ایک ریالٹی چیک ملا ہے ارشاد بھٹی کو کہ یہ آپ اور ہمارے جیسے مڈل کلاس کے لوگوں کو سمجھتے کیا ہیں، یہ لوگ آپ کی اوقات ہے کیا ان کی نظر میں. مریم صفدر صاحبہ کو 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا آڈیو آئے ہوئے، جس میں وہ سینئر ترین صحافیوں کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کتے کی طرح بھونکتے ہیں،
اور صحافیوں کو ٹوکریوں میں ڈال رہی ہیں. جن کے نام ٹوکریوں میں لیے وہ معزز صحافی ہیں, وہ بھی ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں, وہ معزز لوگ ہیں. تو کیا کسی کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آنی چاہیے؟ شہباز گل تو کسی کو کہہ دے ٹویٹر کے اوپر کہ آپ یہ غلط خبر دے رہے ہیں, تو اگلے دن ہمارے بزرگ ہیں ناصر زیدی صاحب, وہ ایک اتنا لمبا پھرلا نکال دیتے ہیں میرے خلاف. میرے بزرگ ہیں, میرے لیے قابل احترام ہے, روز پھرلا نکالیں, سینئر صحافی ہیں, ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن کیا آج کل پی ایف یو جے کا یہ والا جو چیپٹر ہے یہاں کا, یہ چھٹی پہ ہے یا اتنی پسند ناپسند ہے؟ پھر سوشل میڈیا میں جو لوگ ہیں وہ ٹوکریاں لگائے پھر رہے ہیں. جب آپ نہیں بولیں گے تو آپ کے ناموں پہ بھی ٹوکریاں لگیں گی. ہمارے لیے نہیں, اپنی برادری کے لیے بولیں. اور اگر کوئی ڈر ہے, اگر جکڑا ہوا ہے شریف فیملی نے کسی چیز کو, تو کم از کم وہ بتا دیں, ہمیں بتا دیں. گورنمنٹ آف دا ڈے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم مذمت کرتے ہیں ایسی زبان کی. پاکستان میں ایک تو رواج ہے سخت لفظوں کا اور گالی گلوچ کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے. ہم سخت طریقے سے مذمت کریں تو اس کو گالی گلوچ کہا جاتا ہے. گالی گلوچ یہ ہوتی ہے حضور جب کتے کی طرح بھونکنا کہا جائے, اس کو گالی کہتے ہیں. گالی وہ ہوتی ہے جو بلاول نے دی تھی, تب بھی آپ بالکل سائلنٹ موڈ پہ رہے تھے, کسی کی آزادی پہ حملہ نہیں ہوا تھا. جب رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کو تبرہ دیا تھا تب تھی گالی گلوچ. گالی گلوچ یہ ہے جو مائنڈ سیٹ بار بار آپ کے ساتھ کرتا ہے. لیکن اس میں پھر نظر بھی آتا ہے, مخصوص چینل ہے, پی ایف یو جے میں دیکھیں تو وہاں بھی ان کے امپلائی بیٹھے ہوئے ہیں, پی بی اے میں دیکھیں تو وہاں بھی انہی کا ہولڈ ہے, ڈائریکٹر نیوز کی دیکھیں تو وہاں بھی ان کا ہولڈ ہے, خبریں دیکھیں تو سب سے زیادہ شریف فیملی کی وہیں سے لگتی ہیں. اگر کوئی عدالت بلا لے تو کہا جاتا وہ آزادی صحافت پہ آپ نے بھی حملہ کر دیا. آپ میں ہمت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو چیلنج کرنے کی کہ آپ آزادی صحافت پہ سوال اٹھا رہے ہیں, لیکن آپ میں ٹوکریوں والوں کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہے. خدا دا واسطہ ہے کو اپنے لیے بولو, ساڈے لیے نہیں تھے. میری آج کی پریس کانفرنس کا ایک ہی مقصد ہے, او بھائی اتنا سناٹا کیوں ہے, کچھ تو بولو, سانس ہی لے لو اونچی, ہم آپ کے سانس کے ساتھ سانس ملا لیں گے. نہیں دیکھیں, وہ ٹوکریاں فراہم کی جائیں, ٹوکرے فراہم کی جائیں, یہ ان چیزوں کا تو ہمیں نہ کبھی ایکسپیرینس رہا ہے نہ کبھی ہم نے یہ کام کیا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ گفتگو جو ہے وہ اس وقت کی بتائی جا رہی ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, تو باوجود اس کے کہ جن لوگوں سے متعلق انہوں نے گفتگو کی ہے کہ وہ لوگ جو تجزیہ کر رہے ہیں, اگر کسی فرد کو ہماری سیاست کا تجزیہ پیش کرتے ہوئے ہمیں سخت چست کہنے کا بھی حق ہے, ہمارے متعلق ہر قسم کی بات کرنے کا حق ہے, تو پھر ہمیں بھی اس کے تجزیے کو یا اس کے تجزیے کے الفاظ کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے کا حق ہے. اگر ہم اسے پبلکلی ڈسکس کریں تو پھر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم پرائیویٹلی جو ہے وہ آپس میں پارٹی کے دو لوگ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پھر کس طرح سے اس بات کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے کہ اسے پبلک کیا جائے اور پبلک کر کے پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ سوال کیا جائے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس قسم کی جو آڈیو ٹیپ ہیں وہ کرنے کی جو ہے وہ کیپیسٹی کس کے پاس ہے, اور یہ کل کا دن کیوں چنا گیا اس مقصد کے لیے کہ اس کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے. اور حکومت جو ہے یہ تو شور مچا رہی تھی پچھلے 8-10 دن سے, تو کل ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ انہوں نے کل ہی اس کو جو ہے وہ سامنے لانا تھا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو دوسری آڈیوز دیکھیں, اگر تو دو افراد کوئی آپس میں گفتگو کر رہے ہوں اور کوئی پلاننگ کر رہے ہوں کسی کرائم کی, تو پھر تو چلو اس کی کوئی لیکیج کا جو ہے وہ جواز بنتا ہے. تو اگر دو لوگ جو ہیں وہ اپنی سیاسی صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ ایک پرائیویٹ گفتگو ہے, اور اس گفتگو کو اس طرح سے جو ہے وہ چینلز پہ لانا
اور پھر حکومت کی طرف سے زور دینا کہ جی آج الیکشن کمیشن سے جو رپورٹ نکلی ہے اس کو نہ ڈسکس کریں، اس کو ڈسکس کریں، یہ زیادہ اہم چیز ہے۔ تو یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی بھی جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے۔ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں جو شفافیت کے علمبردار بنے ہوئے تھے اور لوگوں کو چور اور ڈاکو کے علاوہ ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے، اب ان کی چوری بھی پکڑی جا چکی ہے، ان کی شفافیت بھی جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے، اور اب حال یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں ان کے متعلق سامنے آیا ہے ان کی تو حالت اس توشہ خانے کی جو ہے وہ جو تحائف ہیں، یعنی ساری زندگی یہ کنٹینر پہ چڑھ کے جو ہے وہ لوگوں سے تلاشی کا مطالبہ کرتا رہے، تو اب آپ دیں نا تلاشی، اب کیوں نہیں تلاشی دے رہا ہو؟ اب اسے بھی جو ہے وہ تلاشی دینی چاہیے اور پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ جواب دینا چاہیے۔ ہم نے تو کبھی نہ ٹوکریاں کسی کو بھجوائی ہیں نہ ٹوکریاں کسی سے وصول کی ہیں، لیکن ٹوکریوں کا لفظ جو ہے وہ انہی معنوں میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو یا جیسے وہ لفافہ کا ایک لفظ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے تو وہ برائب کرنے والی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے متعلق وہ گفتگو ہوئی ہے وہ لوگ اس وقت بھی جو ہے وہ پروگرام کر رہے تھے، وہ آج بھی کر رہے ہیں، ان کو کسی نے گولی نہیں ماری، ان کو کسی نے اغوا نہیں کیا، ان کو کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ان کو کسی نے جو ہے وہ پروگرام سے نہیں ہٹایا۔ تو پھر اگر ہم گورنمنٹ میں بھی تھے اور ہم کسی سے نالاں بھی تھے تو ہم نے اس ناراضگی کی بنیاد کے اوپر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کو پروگرام سے نہیں ہٹایا، تو کیا ہم اس ناراضگی کو پبلکلی کسی کے سامنے بیان نہیں کیا تو کیا ہم پرائیویٹلی جو ہے وہ بات بھی نہیں کر سکتے اس کے اوپر؟